بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں واقعہ سنانے لگا ہوں یہ ایک ظالم بادشاہ کا ہے۔ چلیں یہ واقعہ شروع کرتے ہیں۔ اپنی طاقت اور شان و شوکت کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن اس کی یہ شہرت ظالم حکمران کے طور پر تھی جس کا دل رعایا کی تکلیفوں سے بے نیاز تھا۔ اس کے دربار میں انصاف کی جگہ چاپلوسی نے لے لی تھی اور سچ بولنے والے قید خانوں میں سڑ رہے تھے۔ رعایا کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ بھاری ٹیکسوں اور جبری محنت نے عوام کو تھکا دیا تھا۔ بادشاہ کے محلات میں عیش و عشرت جاری تھے، جبکہ عام لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے تھے۔ بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ اپنی خوشیوں کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، لیکن وہ ایک بڑی کمی سے پریشان تھا، وہ بے اولاد تھا۔ بادشاہ کو دن رات یہی فکر لاحق تھی کہ اس کے بعد اس کے تخت و تاج کا وارث کون ہوگا۔ اس نے سلطنت بھر کے طبیبوں اور حکیموں کو بلایا، نذرانے دیے، دعائیں اور تعویذ حاصل کیے، لیکن سب بے سود رہا۔ کئی سال گزر گئے، لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ایک دن دربار کے ایک دانا وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں۔ بادشاہ نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہا، کہو، کیا کوئی نیا علاج یا طریقہ معلوم ہوا ہے؟ وزیر نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، دنیاوی علاج اپنے بہت کر لیے، لیکن روحانی راستہ کبھی آزمایا ہے؟ پہاڑوں کے دامن میں ایک اللہ کا بندہ رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کے پاس جا کر دعا کی درخواست کریں تو شاید آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ بادشاہ کو وزیر کی بات عجیب تو لگی، لیکن وہ اپنی بے بسی کے عالم میں ہر راستہ آزمانا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن بادشاہ اپنے قریبی مصاحبین کے ساتھ پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا۔ سفر دشوار تھا، لیکن بادشاہ نے ہمت نہ ہاری۔ کئی گھنٹوں کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے سامنے پہنچا۔ یہ جھونپڑی ایک پرسکون وادی میں واقع تھی، جہاں درختوں کی چھاؤں اور بہتے پانی کی آواز ماحول کو روحانی بنا رہی تھی۔ فقیر سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک چٹائی پر بیٹھا عبادت میں مشغول تھا۔ بادشاہ نے ادب سے قریب جا کر سلام کیا۔ فقیر نے آنکھیں کھول کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، اے بادشاہ، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں ایک بڑی مشکل میں ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اولاد نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد سے نوازے۔ فقیر نے غور سے بادشاہ کی بات سنی اور کہا، بادشاہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور وہ اسے انہیں عطا کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرتے ہیں؟ بادشاہ نے سر جھکا لیا اور کہا، میں اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دعا کریں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی رعایا پر ظلم بند کر دوں گا اور انصاف قائم کروں گا۔ فقیر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ، اگر یہ بادشاہ اپنے وعدے پر قائم رہے تو اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ بادشاہ نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور محل واپس آ گیا۔ اس نے فوراً اپنے وزیروں اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ رعایا پر ظلم بند کیا جائے۔ ٹیکس کم کیے گئے، قیدیوں کو رہا کیا گیا اور ہر مظلوم کی داد رسی کی جانے لگی۔ لوگوں نے ایک نیا دور دیکھا جہاں انصاف اور رحم غالب آ گیا۔ کچھ مہینے گزرے اور ملکہ امید سے ہو گئی۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ چند ماہ بعد اللہ نے بادشاہ کو ایک بیٹے سے نوازا۔ وہ فقیر کی دعا اور اپنے وعدے پر قائم رہنے کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ بادشاہ کی خوشیوں کا دورانیہ کئی سالوں پر محیط رہا۔ اس کا بیٹا شہزادہ دن بدن بڑا ہو رہا تھا اور سلطنت کے لوگ اس کے انصاف اور رحم کے عہد پر مطمئن تھے۔ بادشاہ نے ابتدا میں اپنے وعدے کو نبھایا اور انصاف پر مبنی حکومت قائم رکھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور اس کے اقتدار کا نشہ دوبارہ سر چڑھا، وہ اپنی پرانی عادتوں کی طرف واپس جانے لگا۔ سلطنت میں ایک بار پھر ظلم کا سایہ چھانے لگا۔ بادشاہ نے رعایا پر بھاری ٹیکس دوبارہ عائد کیے، قیدیوں کو بلاوجہ قید میں ڈالنا شروع کیا
اور مظلوموں کی فریادیں نظر انداز کر دیں۔ محل میں جشن اور عیش و عشرت کا بازار گرم رہتا، جبکہ عوام اپنی بنیادی ضروریات کے لیے ترستی رہتی۔ ایک دن فقیر کو بادشاہ کے ظلم کی خبر ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بار پھر بادشاہ کو یاد دہانی کروائے گا۔ فقیر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو چونک گیا۔ فقیر کی موجودگی اسے اپنے پرانے وعدے اور گزرے ہوئے دن یاد دلا رہی تھی۔ فقیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بادشاہ، کیا یہ وہی وعدہ ہے جو تم نے اس دن کیا تھا؟ تم نے انصاف قائم کرنے کا عہد کیا تھا، لیکن اب تم دوبارہ اپنی رعایا پر ظلم کر رہے ہو۔ کیا تم نے نہیں سیکھا کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے والوں سے وہ نعمت واپس لے لی جاتی ہے؟ بادشاہ کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اس نے جھک کر کہا، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ مجھے دوبارہ سیدھے راستے پر چلائے۔ فقیر نے کہا، یاد رکھو، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر تم نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف نہ کیا تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا اور تمہاری سلطنت اور نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ بادشاہ نے فقیر کی بات مان لی اور ایک بار پھر اپنی سلطنت میں انصاف کا نظام بحال کرنے کا حکم دیا۔ شہزادے کی جوانی اور کسان کی بیٹی۔ بادشاہ کا شہزادہ، جو اب جوان ہو چکا تھا، اپنی شجاعت اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ وہ اکثر شکار پر جایا کرتا اور جنگلات میں وقت گزارتا۔ ایک دن شکار کے دوران وہ راستہ بھٹک گیا اور ایک چھوٹے گاؤں میں پہنچا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک کسان کی بیٹی سے ہوئی، جو اپنی سادگی اور حسن کی وجہ سے شہزادے کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ کسان کی بیٹی نہایت نیک اور خدا پرست تھی۔ شہزادہ اس سے بات کرنے کے بہانے گاؤں میں رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ لڑکی عام شاہی خواتین سے مختلف ہے۔ وہ اپنی سادگی اور عقل مندی سے شہزادے کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ کچھ دن گاؤں میں رکنے کے بعد شہزادہ واپس محل آیا، لیکن اس کا دل کسان کی بیٹی کے لیے بے چین تھا۔ اس نے اپنے والد سے بات کی اور کسان کی بیٹی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ کی مخالفت اور شہزادے کا فیصلہ۔ بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا، تم ایک کسان کی بیٹی سے شادی کیسے کر سکتے ہو؟ تم شاہی خاندان کے وارث ہو۔ لیکن شہزادے نے جواب دیا، میرے لیے اہم یہ ہے کہ وہ نیک اور دیانتدار ہے۔ میں کسی کے خاندانی پس منظر کو نہیں، بلکہ اس کے کردار کو اہمیت دیتا ہوں۔ بادشاہ نے شہزادے کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور کسان کی بیٹی سے شہزادے کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد شہزادہ اور اس کی بیوی نے عوام کے دل جیت لیے۔ وہ اپنے کردار اور رحم دلی کے لیے مشہور ہو گئے۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ بیمار ہو گیا اور وفات پا گیا۔ شہزادہ تخت پر بیٹھا اور اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک شروع کیا۔ وہ اپنے والد کی غلطیوں سے سبق لے چکا تھا اور اپنی رعایا کو خوش رکھنے کے لیے دن رات محنت کرتا رہا۔ شہزادے نے سلطنت میں نہ صرف انصاف قائم کیا بلکہ غریبوں کی مدد کے لیے کئی اصلاحات بھی کیں۔ اس کی بیوی اس کے ہر فیصلے میں اس کا ساتھ دیتی رہی۔ شہزادے کی حکمرانی کا دور سنہری دور کے طور پر یاد کیا جانے لگا اور رعایا اس کے انصاف کو دعائیں دیتی رہی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور انصاف اور رحم ہی وہ راستے ہیں جو دلوں کو جیتتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنے والے اپنی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، لیکن جو اپنے وعدے نبھاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل پر اسلامی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔